الحمدللہ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب لقاء اللہ یحب اللہ لقاءہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع موت کی تیاری اور وصیت کا طریقہ کار۔ انسان ہر وقت موت کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ عموماً یہ بات مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اس کی دیکھ بھال میں، علاج معالجے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا ہے، وہ چل بستا ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وصیت ہر وقت تیار رہنی چاہیے، وصیت بھی ہر وقت تیار رہے اور بندہ خود بھی موت کے لیے تیار رہے۔ خود تیاری کیسے کرے گا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے ہر وقت واضح رکھے، ان کا محاسبہ کرتا رہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر کسی معاملے میں وہ غفلت برت رہا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، فوراً اسے ادا کرے۔ اور اگر کسی کا حق ادا کرنا ہے یا اس کا حج رہتا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر حج بدل کروا لے، اور اگر اسے صحت مل گئی تو خود حج کر لے گا، اور اگر صحت یاب نہ ہوا، اسی مرض میں چل بسا، تو وہ حج بدل اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کا حق غصب کیا ہے یا کسی کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگ لے۔ ایک ایس ایم ایس وہ کافی نہیں ہوتا کہ بندہ میسج کر کے سوری بول لے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معافی مانگتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے انتہائی عاجزی اور تواضع اختیار کی جائے۔ اور اگرچہ معافی مانگتے ہوئے آج دنیا کے اندر جتنی بھی عاجزی کی جا سکتی ہے، عاجزی کرے، کیونکہ آج کی عاجزی اور تواضع وہ ذلت نہیں ہے۔ ذلت تو اس دن ہوگی کہ جس دن حقوق لینے والے حقوق لینے کے لیے بندے کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ ذلت تو اس دن ہوگی کہ جس کی غیبت کی ہے وہ بھی آ جائے گا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا تھا، وہ بھی آ جائے گا۔ سارے اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے، اسے گریبان کو پکڑیں گے۔ اس دن فیصلہ کیسے ہوگا؟ یا اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی یا ان کے گناہ اس کے سر پہ لادے جائیں گے۔ پھر اس وقت جب یہ کیفیت ہوگی کہ مخلوق خدا کے سامنے یہ ذلیل ہو رہا ہوگا اور اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا رہی ہوں گی، دوسرے اس کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم۔ اس دن جو مجرم ہوں گے وہ اپنے رب کے حضور ان کے سر جھکے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ منظر ساری دنیا دیکھے گی، ساری دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو کے رہ جائے گا، یہاں تک کہ جہنم تک کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، الا یاذ باللہ۔ اس لیے اس دن کی ذلت سے ڈرنا چاہیے۔ آج کی ذلت اور تواضع کوئی ذلت نہیں ہے۔ ذلت تو اس دن ہوگی کہ جب مجرموں کے سر جھکے ہوں گے اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے گیا ہوگا، موت کی تیاری کر کے دنیا سے گیا ہوگا، اس دن دنیا اس کی کیفیت اور حالت کو دیکھ کر خراج تحسین پیش کرے گی۔ وہ نور کے منبر پر بیٹھا ہوگا، چہرہ اس کا نور علی نور ہوگا، لوگ دیکھ کر اچھ کر اٹھیں گے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب تک بندہ صحت مند ہے، زندہ آدمی جب تک صحت مند ہے، اسے چاہیے کہ وہ خوف والی آیات اور احادیث کی کثرت سے تلاوت کرے اور مطالعہ کرے، اور وہ حالت صحت یابی کے اندر کثرت کے ساتھ خوف والی روایات کو پڑھے۔ وہ پڑھے ان باتوں کو کہ اگر کسی کا ایک بالشت زمین اور رقبہ غصب کیا ہے، اپنی طرف ملا لیا ہے،
قیامت والے دن تحت الثری تک وہ بالشت زمین کا ٹکڑا اس کے گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور وہ پڑھے ان باتوں کو جب تک وہ زندہ اور صحت مند ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا یہ مال وبال بن جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر اسے چٹان کی مانند کر کے گرم کر کے پیشانی کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ جب تک صحت مند ہے وہ خوف والی آیات اور احادیث کا کثرت سے مطالعہ کرے، اور جب وہ بیمار ہو گیا ہے، آخری وقت ہے، دم واپسی لے رہا ہے، اس وقت اس کے سامنے امید والی آیات اور احادیث، رحمت والی آیات اور احادیث تلاوت کی جائے، کیونکہ ایمان خوف و رجا کے درمیان ہے، امید غالب ہونی چاہیے۔ آخری وقت کے اندر بندے پر رحمت، بندے کے سامنے رحمت والی روایات اور احادیث اور رحمت والی آیات پڑھی جائیں تاکہ وہ ایک امید لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، رحمت کے حصار میں اس کی روح پرواز ہو۔ اور دوسری بات، موت کی تیاری کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بہت بڑا اہم نسخہ ہے موت کی تیاری کے حوالے سے، کہ بندہ ہر وقت موت کا انتظار کرتا رہے، خوشی خوشی انتظار کرتا رہے، محبت کرے، اور اگر وہ انتظار کرے گا موت تب بھی آئے گی، اور اگر انتظار نہیں کرے گا وہ غافل ہوگا، موت تب بھی آئے گی، یاد نہیں رکھے گا موت تب بھی آئے گی۔ لیکن یاد رکھنے سے اور انتظار کرنے سے اس کے لیے یہ مشکل گھڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہوگا، گھبراہٹ کم ہوگی، یہ مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ یحب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اور اس کی چاہت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند جانتا ہے، یعنی اس کا دل موت کے انتظار میں نہیں مچلتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند جانتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کر لیتا ہے کہ میں رب سے ملوں گا، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جو رب کے دیدار اور ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس سے ضرور ملتا ہے۔ انا عند ظن عبدی، یہاں تک کہ مسند امام اعظم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنی امید وابستہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بخشے گا، ضرور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت والا سلوک فرمائے گا، تو حضور نے فرمایا فَهُوَ مَغْفُورٌ لَهُ، وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ انا عند ظن عبدی، اس لیے موت کا خوشی خوشی انتظار کیا جائے، یہ پھر آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ مشکل گھڑی اس سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفاتیح الغیب کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ملک الموت آیا، آ کے عرض کی، حضرت میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، حل یمیت الخلیل الخلیل، کیا کبھی سنا ہے کہ کوئی خلیل خلیل کو موت دے، کوئی دوست دوست کو موت دے، محبوب محبوب کو مارے، ایسا کبھی سنا ہے؟ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف وحی کی، اللہ تعالی نے یہ وحی فرمائی، حل یکرہ الخلیل لقاء الخلیل، کبھی یہ بھی سنا ہے کہ محبوب محبوب سے ملاقات نہ کرنا چاہے، خلیل خلیل سے ملنا ناپسند کرے، بلکہ خلیل تو خلیل سے ملنے کا اس قدر مشتاق ہوتا ہے کہ یار یاراں وال جان ہکلے ہورا مول نہ کھڑ دے، اکیلا جاتا ہے، محبوب محبوب سے ملنے کے لیے اکیلا جاتا ہے۔ فرمایا کبھی خلیل بھی خلیل سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک زیست اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں مجھے دیدار ہوگا، دل کیوں نہ ہو مضطرب
پھر موت کے انتظار میں سنتا رہا ہوں کہ وہ دیکھنے آئیں گے مجھے مزار میں۔ پہلے سے جس وقت بندہ الرٹ ہوگا، تیار ہوگا، اس کے لیے مرنا آسان ہو جائے گا، وگرنہ اس وقت جو نزا کی گھبراہٹ ہوتی ہے، 300 تلوار کے زخموں سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں ایسی حالت میں تو ایمان ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو چاہیے کہ امید اور انتظار رکھے تاکہ اس کے لیے موت آسان ہو جائے۔ اور ایک یہ بھی اہم بات ہے کہ وصیت ہر وقت تیار رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں وصیت کرنے کا ماحول نہیں ہے۔ اگر کوئی تندرست صحت مند وصیت کرنا چاہے تو کہتے بھائی اللہ خیر کرے، آپ کیسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وصیت کا ماحول نہیں ہے۔ وصیت ہر وقت تیار رہنی چاہیے، کیونکہ بندہ ہر وقت موت کے قبضہ میں ہوتا ہے، تو وصیت ہر وقت تیار رہنی چاہیے۔ وصیت کے اندر کون کون سے امور داخل ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اپنے ورثاء کو، اپنے الواحقین کو، اپنی اولاد کو، اپنے اقرباء کو یہ وصیت کرے کہ میں تمہیں توحید باری تعالیٰ پر کاربند رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور میں تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال عشق و محبت کی وصیت کرتا ہوں۔ اور وصیت کے اندر یہ بات بھی شامل کرے میں تمہیں عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں بے دین، زندیق، گمراہ، بدعقیدہ اور کفار سے دور اور بیزار رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور میں تمہیں شریعت کے احکامات کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، نماز روزے کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھیے اس کی اولاد پہلے سے ہی مسلمان ہے، موحد ہے، لیکن جب وہ وصیت کر دے گا اس کے بعد اولاد کا توحید پر قائم رہنا، لواحقین کا، موسیٰ علیہم جن کو وصیت کی گئی ہے ان کا توحید رسالت پر قائم رہنا مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے وصیت کے اندر یہ امور وہ شامل کرے، اور یہ بھی وہ وصیت کے اندر شامل کرے کہ میری تجہیز و تکفین، کفن دفن سنت کے عین مطابق کیا جائے۔ اگر کسی علاقے میں مرنے کے وقت کوئی خلاف سنت کام کیا جاتا ہے تو مرنے والے کو چاہیے کہ اپنی وصیت کے اندر اس بات کو شامل کرے اور روک کر مرے جو خلاف شرع کام ہوتا ہے۔ مثلا کسی خاندان میں عورتیں نوحہ کرتی ہیں، بین کرتی ہیں میت پر، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں تندرستی کی حالت میں یا مرتے وقت یہ وصیت کر کے مرے کہ میرے مرنے پر کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی بین نہ کرے، وگرنہ اسے بھی قبر میں عذاب ہوگا بعد والوں کے چیخنے چلانے پر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ، جب گھر والے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس سے مراد نوحہ اور بین ہے، وگرنہ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا وہ تو رحمت ہوتا ہے۔ جب گھر والے چیختے چلاتے ہیں اس سے ایک تو میت کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا اسے عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کس وقت ہوگا؟ کہ جب پتہ تھا کہ یہ روئیں گے، چیخیں گے، روک کر نہیں مرا، یا پھر وہ خود وصیت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد خوب آپ روئیں اور خوب چیخیں چلائیں، خوب پیٹیں، پھر اس کو عذاب ہوگا۔ ان امور کا لحاظ رکھا جائے، یہ امور بہت زیادہ ضروری ہیں موت کی تیاری کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔